السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ سبھی خیریت سے ہوں اور اللہ سب کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے۔ جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ سب کی زندگی میں چین اور سکون اور امن دے۔ اور چھوٹے چھوٹے سے میں نام بتا رہی ہوں پڑھائی کے۔ جو لوگ عربی پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ان کو کوئی لمبی چیز بتاؤ اور زیادہ بڑی دعائیں بتاؤ تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور اس کو نہ پڑھنے میں ہی بھلائی سمجھتے ہیں اپنی، اس سے گھبرا کر چھوڑ دیتے ہیں اس کو پڑھنا۔ چھوٹے چھوٹے سے نام بتا رہی ہوں، آپ یہ اللہ کے نام ہیں، ان سے تمام سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور تمام ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغفور، 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 الغفور۔ اس نام کو اگر کوئی شدید بیمار ہوتا ہے نا اور ہم اس کو پانی پر پڑھ کر کے دم کر کے پلاتے ہیں، پڑھ کے 41 بار، 101 بار یا کتنی بھی بار جتنی آپ کے پاس ٹائم ہے، فرصت ہے، آپ پڑھیں تو اس کی بیماری دور ہوتی ہے اور اللہ کی مہربانی سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مطلب اس نام کے معنی ہیں مغفرت اور معافی مانگنے والا اور مغفرت کرنے والا بھی، معافی مانگنے والا بھی۔ اگر معافی اس نام کی پڑھائی سے اپنی خطائیں معاف کروا سکتے ہیں ہم اللہ سے اپنی، اور اس کو ہر نماز کے بعد انگنت بار پڑھنا چاہیے تو اللہ بخشش کرنے والا ہے، ہمیں ہمارے گناہ بخش دیتا ہے وہ۔ اور الہادیو، 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 الہادیو۔ اس پاک نام کے معنی ہیں ہدایت کرنے والا۔ اس نام کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اس سے نیک کاموں کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ المانع، 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 المانع۔ معنی ہے روکنے والا۔ اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو تو دونوں میں سے کوئی بھی اس پاک نام کا ورد کرے تو ناراضگی دور ہوگی اور محبت قائم ہوگی۔ اللہ اس پاک نام کی برکت سے ورد کرنے والے کے سارے برے کاموں سے روکتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنے سے بھی روکتا ہے۔ الکبیر، 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 الکبیر۔ اس کے معنی ہیں بڑائی اور مہانتا۔ اس پاک نام کو ہمیشہ پڑھنے والا دین و دنیا میں بلندی و بزرگی پاتا ہے اور اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ سب کا عزیز بنتا ہے، محبت ملتی ہے، لوگوں سے عزت ملتی ہے اس کو۔ اس پاک نام کا ورد ہر نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو وہ جہاں جائے گا دشمن اس پر فتح نہ ہونے پائے گا اور عزت حاصل ہوگی۔ الحفیظ، 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 الحفیظ۔ معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ اللہ ہی سب کا محافظ ہے، اللہ ہی سب کا محافظ ہے، وہی ہمیں ساری برائی و آفتوں سے بچانے والا ہے اور ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اس نام کا ورد کرنے والے ساری برائیوں سے بچے گا، شیطان کا وار اس پر نہ چل سکے گا اور اس کا کوئی دشمن اس پر غالب نہ آ سکے گا۔ الحفیظ، العلی، 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 العلی۔ اس کو ہمیشہ پڑھیں، ساری عالم کی نگاہوں میں بزرگ و بلندی پائے گا۔ اس کو ہمیشہ پڑھیں اور سارے عالم کی نگاہوں میں بزرگی و بلندی پائے گا۔ اس نام کے معنی ہیں بلندی والا۔ اس حساب سے پڑھنے کے بعد پڑھنے سے درجہ اور عزت بڑھتی ہے
اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے پڑھ لیا کریں۔ النافع، 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 معائنے ہیں نفع دینے والا، نفع اور پروفٹ اور فائدہ ایک ہی چیز اس کو بولتے ہیں، جو فائدہ پہنچتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم نفع دینا اردو میں۔ معائنے ہیں نفع دینے والا، اللہ سے بڑا کوئی نفع دینے والا نہیں ہے۔ اس پاک نام کو کاروبار اور دنیا کے کسی بھی کام کو شروع کرتے وقت پڑھنے میں کامیابی ملتی ہے۔ النافع، النافع، کیونکہ اللہ نفع حاصل کرتا ہے۔ النافع پڑھتے ہیں ہم تو النافع، 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 المقیت، 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 دل کسی دشمن سے ڈرا ہو تو پھول پر 100 بار پڑھ کر دم کریں۔ گلاب کا پھول لے لیں، اس پر 100 بار پڑھ کر دم کریں اور اس کی خوشبو کو سونگھیں تو دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ دشمن کا کہیں کسی سے ملاقات کرنے چاہ رہے ہو اور آپ کی اس سے دشمنی چل رہی ہے، یا کوئی بھی بہت ساری تمام ساری پرابلم ہوتی ہیں لائف میں، تو وہ آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ اس کے نام کے معنی ہیں روزی دینے والا۔ اس نام میں خاص برکت کی بات یہ ہے کہ اگر غریب روزانہ پڑھے تو اس کی غریبی دور ہوگی اور اللہ اسے غیب سے روزی دے گا۔ المقیت، اس کے معنی ہر چیز سے مکتی دینے والا اور روزی دینے والا۔ ایک چیز کے تمام سارے معنی ہوتے ہیں۔ قرآن شریف کی اور حدیث کی باتیں بال سے زیادہ باریک ہوتی ہیں۔ النور، 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 معنی ہیں روشن کرنے والا، معنی ہیں روشن کرنے والا۔ اللہ پاک اس نام کا ورد کرنے والے کے دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے، اور اس پاک نام کو ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے والے کی قبر روشن کر دی جائے گی۔ معنی ہیں روشن کرنے والا۔ اللہ پاک اس نام کا ورد کرنے والے کے دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے، اور اس پاک نام کو ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے سے پڑھنے والے کی قبر روشن کر دی جائے گی۔ الشکور، الشکور، الشکور بھی پڑھ سکتے ہیں، الشکور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ الشکور، 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 معنی ہیں قدردان۔ اللہ ہر آدمی کے اچھے عمل کی قدر کرتا ہے۔ معنی ہیں قدردان، اللہ ہر آدمی کے اچھے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ اگر گھر میں تنگی ہو اور کھانے پینے کی پریشانی ہو تو اس پاک نام کا ورد کرنا چاہیے، تنگی دور ہوگی، گھر سے تنگی دور ہوگی۔ الآخر، 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 معنی ہیں سب سے آخر والا، معنی ہیں سب سے آخر والا۔ اللہ کی ذات پر ہی ساری دنیا شروع اور ختم ہے۔ اس نام کو ہمیشہ پڑھنے سے جہنم سے نجات انسان پاتا ہے۔ اس نام کو جہنم سے نجات پانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ الآخر، الآخر، الحسیب، 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 الحسیب،
الحسیب معائنے ہے حساب کرنے والا، معائنے ہے حساب کرنے والا، اس نام کو پڑھنے سے دنیا کی ساری مصیبتیں دور ہوں گی، اس نام کو پڑھنے سے دنیا کی ساری مصیبتیں دور ہوں گی۔ ہر وقت جب بھی موقع ملے اس نام کا ورد کیا کریں، ہر وقت جب بھی موقع ملے اس نام کا ورد کیا کریں۔ الجلیل، 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 اس نام کے معنی ہیں بزرگ اور بڑائی والا۔ اس الفاظ کو لکھ کر ساتھ رکھیں، کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی مصیبت پیش آئے گی اور سارے مسئلے اچھی طرح پیش آئیں گے۔ الجلیل اگر ہم اپنے پاس لکھ کر رکھتے ہیں تو اس سے ہماری تمام ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام۔ کچھ لوگوں نے اس نام کو اسم اعظم خاص لکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اسم اعظم بتایا گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اسم اعظم بتایا گیا تھا جب ان سے سب کچھ اللہ نے چھین لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ساری دنیا پر حکومت کر کے گئے تھے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس پر ان کا راج نہیں تھا۔ سارے چرندے پرندے سب ان کی بولی سمجھا کرتے تھے، وہ ہواؤں میں اڑا کرتے تھے اور ہر چیز ان کے تابع دار بنائی تھی اللہ نے۔ لیکن ایک جگہ ایسی تھی جو ان کے تابع میں نہیں تھی، کیونکہ اس کا اختیار اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ کہتے ہیں انسان کی کھوپڑی جو ہوتی ہے نا وہ ہوس کی کھوپڑی ہوتی ہے۔ اللہ جس کو جتنا دے دیتا ہے نا، دولت، اولاد، شہرت، عزت، ہم اس کو اور زیادہ سے زیادہ پانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور یہی غلطی سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ غلطی کی تھی تو اللہ نے انہیں کتنی خوفناک سزا سنائی تھی، سوچ کر بھی رونگٹے تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ جب اللہ اپنے پیارے پیارے بندوں کو اتنی سخت سزا سنا سکتا ہے تو ہم کیا چیز ہیں اور آپ کیا چیز ہیں۔ اس لیے اپنی لائف میں پڑھائی کو شامل کر کے رکھا کریں، اور جو بھی دیا ہے اللہ نے، جتنا بھی دیا ہے اسی جگہ پر اس میں ہی رہنے کی، خوش ہو کر جینے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ کہاوت میں بھی کہتے ہیں کہ جو ایک چھوڑ کر آدھی چھوڑ کر ایک کے لیے بھاگتا ہے نا، اس کو نہ آدھی رہتی ہے نہ اس کو ایک مل پاتی ہے۔ اور یہ تمام سارے لوگوں کے ساتھ بالکل آزمائی ہوئی حقیقت ہے کہ تمام سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو چھوڑ کر اس پر چلے جائیں، اس کو چھوڑ کر اس پر چلے جائیں۔ اس طریقے سے لائف میں سوائے پریشانی آنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس وہ بھی چلا جاتا ہے کبھی کبھی، اور عقل جب آتی ہے نا تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تمام سارے لڑکی بھی اور لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں زہر گھول لیتے ہیں کہ ہمیں اس لڑکے سے اچھا دوسرا لڑکا مل جائے گا، اور اس اچھی لڑکی سے اچھی ہمیں دوسری لڑکی مل جائے گی۔ کبھی کبھی اچھے کے بجائے پرانے کے لیے انسان رونے لگتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو۔ اس لیے میں سبھی سے کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے جو بھی دیا ہے آپ کو، جتنا بھی دیا ہے، اسی میں خوش رہنے کی کوشش کیا کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔